فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بس انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اسے کس چیز سے بنایا گیا ہے. مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایسے پانی سے جو اچھل رہا تھا، اور وہ بھی پانی پیٹ اور پیٹ کے درمیان سے نکل رہا ہے، جسے ہم اسپم کہتے ہیں، ایکس وائی کے نام سے آج سائنس میں سمجھایا جاتا ہے. اللہ اکبر. اچھلتا ہوا پانی جو مٹی ہے، مٹی میں پانی ڈالا گیا، پھر وہ مٹی کو کیچڑ بنایا گیا، پھر وہ کیچڑ کالے کیچڑ میں بدل جاتا ہے، اور وہ کالا کیچڑ بدبودار ہو جاتا ہے، پھر اس بدبودار کیچڑ کو باقاعدہ پکایا جاتا ہے. پکائے جانے کے بعد ایک انسان ماں کے پیٹ سے نکل کے آ رہا ہے، پھر اس میں بھی مرحلے ہیں. تو انسان کو چاہیے اپنی تخلیق پر دیکھے، یہ انسان کی اوقات ہے، یہ ہماری اور آپ کی اوقات ہے، حیثیت ہے. پھر فقر، تکبر، غرور، گھمنڈ کرنے کی ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ربي زدني علما. ہر قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے. ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہمارا وجود نہیں تھا، ہم نابود تھے، نیست تھے، کچھ بھی نہیں تھے، ہمارا وجود نہیں تھا. تو اللہ رب العالمین نے ہمارا وجود بنایا، ہمیں آکار دیا، ہمیں بہتر سے بہتر بنایا. اسی لیے کہیں گے الحمدللہ. ہر قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے. کیا بنا کر کے اللہ رب العالمین ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا کہ ہر کسی کے ٹھوکر میں آئیں؟ نہیں نہیں نہیں. رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے. ہماری پرورش بھی کیا. پرورش کرنے کے ساتھ کیا اللہ رب العالمین نے ہم پر رحم نازل نہیں کیا؟ آسمان سے برسات نازل کیا، پھل پھول پودے اگا کر کے غذا دیتا ہے. برسات کو کیا کہتے ہیں؟ برسات کو رحمت کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ الرحمن ہے، الرحیم ہے. کچھ نہیں تھے، کچھ بنایا، بنا کر کے ہماری پرورش کیا، اور ہم پر روزی دے کر کے وہ رحمان و رحیم بنا. دنیا میں اگر ظلم کریں گے، اگر کچھ خطا کریں گے تو کیا اللہ چھوڑیں گے؟ نہیں نہیں. مالک یوم الدین، وہ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، ذرے ذرے کا حساب لیں گے. مالک یوم الدین ہے. جب وہ قیامت کے دن کا مالک ہے تو پھر عبادت اسی کی کرنا چاہیے. اسی لیے کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اللہ، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. عبادتوں میں مدد مانگنا بھی عبادت ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. وہ مدد جو تیرے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، اور تیری توفیق کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، وہ مدد صرف اور صرف تجھی سے چاہتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے چاہتے ہیں. اب مدد میں ہم جو اصل چیز کی مدد چاہتے ہیں وہ سیدھا راستہ ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتلا، سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے کی رہنمائی فرما. مگر اللہ، ایک مسئلہ ہے، ہر کوئی اپنے راستے کو ہی حق کہہ رہا ہے. اس دنیا میں عیسائی اپنے راستے کو ہی صحیح کہہ رہے ہیں، یہودی اپنے راستے کو ہی صحیح کہہ رہے ہیں، کرسچن، مسلمانوں میں بھی حنفی، بریلوی، شافعی، اہل حدیث، ہر کوئی اپنے راستے کو ہی صحیح کہہ رہے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، لیکن اے اللہ سیدھا راستہ وہ بتلا جس راستے پر جو لوگ چلے ان پر جو تو نے انعام کیا. تیرا انعام جن لوگوں پر ہوا ان لوگوں کے راستے پر تو چلا. وہ لوگوں کا راستہ کیا ہے؟ سورہ انعام میں اللہ نے کہا ان لوگوں کا راستہ انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے. اس میں راستہ
صحابہ کا بھی آ گیا، کیونکہ اللہ نے انعام کیا نا، انعمت علیہم، اللہ نے انعام کیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور اللہ سے یہ راضی ہوئے، لہٰذا ان کا راستہ تو چلا۔ ان کے راستے کے علاوہ بھی راستے ہیں اے اللہ، ایک وہ جو گمراہ ہوئے، غیر المغضوب علیہم، یہ مغضوب علیہم والے راستے سے ہماری حفاظت فرما، اور وہ یہود ہیں جن پر اللہ کا غضب ہوا، ان کے راستے سے تو ہماری حفاظت فرما، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور جو گمراہ ہو گئے اے اللہ گمراہ لوگوں کے راستے سے بھی بچا، آمین۔ اے اللہ تو ہماری یہ دعا قبول فرما لے، اللہ اکبر۔ کیسا یہ سورہ فاتحہ ہے نا، انسان کے وجود سے شروع ہو کر کے انسان کی گمراہیوں پر ختم ہو رہا ہے۔ اے اللہ یہ جو ہم نے دعا کی ہے، اللہ یہ دعا ہماری قبول فرما۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اب انعمت علیہم میں نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اے اللہ اس نبی کے راستے پر ہمیں چلا۔ کیسے نبی ہیں؟ ارے یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے انسان کو انسان کی اوقات، انسان کی حیثیت، انسان کا مقام مرتبہ سکھلایا ہے۔ یہ وہ نبی ہیں جو پتھر کھا کر دعا دیتے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھ کر کے مسلمانوں کی حفاظت کی پلاننگ کرتے ہیں۔ یہ وہ نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین اکرام، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی اوقات کیا ہے، انسان کی اوقات۔ کیونکہ آج ماحول پر اگر نظر ڈالیں، کچھ مال و دولت آ جائے اس کے بات کرنے کے تیور بدل جاتے ہیں، کچھ اس کے پاس مقام و مرتبہ آ جائے، عہدہ منصب آ جائے، اس کا ملنا جھلنا بدل جاتا ہے۔ اگر انسان کے پاس کچھ علم آ جائے تو اس کے چلنے کا ڈھنگ بدل جاتا ہے، اللہ اکبر۔ تو ضروری سمجھا گیا کہ سب سے پہلے یہ باتیں خود میرے لیے ہیں، پھر آپ تمام حضرات کے لیے ہیں کہ انسان کی اوقات جانیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے موقع بموقع انسان کو انسان کی اوقات بتلائی ہے۔ لفظ اوقات ہے نا، یہ بہت بھاری لفظ ہے، بہت بھاری لفظ ہے یہ لفظ اوقات۔ اسٹیٹس انسان کا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے موقع بموقع بتلایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی حیثیت، اس کا رینج بتلایا ہے کہ تو انسان ہے تو تیرا یہ معاملہ ہے، دیکھ۔ آئیے اس سے پہلے، ٹاپک شروع کرنے سے پہلے، انڈیا میچ جیت گیا، سب کی اسٹیٹس پر یہ کانگریچولیشن انڈیا ٹیم، فلاں ہے، لین ہے، چیمپئن ہے، پورے بھارت دیش کو خوشی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ دنیا کے بارے میں تو خوش ہو رہے ہو، لیکن آخرت کے بارے میں کیوں بھول گئے؟ اس سے کٹھن دن، اس سے خطرناک دن، اس سے بھیانک امتحان کا دن قیامت کا دن ہے نا۔ اس دن جو کامیاب ہوگا اس کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، تو اس کے نامہ اعمال کا معاملہ، اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان خوشیوں کے بغیر اس سے آگے آخرت کی خوشی کو سامنے رکھیں کہ ہم کیا تیار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا قد افلح المؤمنون، مومنین کامیاب ہو گئے۔ تو اپنے آپ کو مومن بنائیں، اپنے آپ کو متقی بنائیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا قد افلح من تزکا، کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے آپ کی اصلاح کی، اپنا تزکیہ کیا، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وقت، ہر دن، صبح میں، دوپہر میں، شام میں، مغرب میں، عشاء میں مؤذن چیخ چیخ کر اذانیں دیتا رہتا ہے، اور اذان میں یہ بات کہتا ہے حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ دنیا کی کامیابی، میرے بھائیوں، دنیا کی کامیابی سے بڑھ کر ہماری نظر میں آخرت ہے۔ والآخرۃ خیر وابقا، آخرت سب سے بہتر اور ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر افسوس انسانوں پر یہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں۔ آئیے آج ہم اپنے ٹاپک پر بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے، اے انسانوں، آپ کی اوقات مٹی ہے،
آپ کی اوقات، انسانوں کی اوقات مٹی ہے، مٹی سے بڑھ کر کے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا انسانوں کی اوقات مٹی ہے تو اللہ رب العالمین نے انسانی تخلیق کے مراحل سے قبل مٹی کس قسم کی تھی اللہ رب العالمین نے ڈیٹیل سے بتلایا ہے، پورے ڈیٹیل سے. 7 لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیے ہیں مٹی کے لیے. بہت سے لفظ ہیں لیکن انسانی تخلیق کے لیے 7 لفظ ہیں. آج بہت کھل کے یہ بات کی جائے گی. آئیے سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے تراب کا ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ انسان کو تراب سے پیدا کیا ہے. تراب بھی مٹی کو کہتے ہیں. عربی کی یہ بہت بڑی خاصیت ہے. ایک لفظ کے لیے کئی معنی، ایک معنی کے لیے کئی لفظ اللہ رب العالمین استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلے انسان سے جو کہا گیا وہ مٹی ہے، تراب ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ نمبر 3 سورہ ال عمران آیت نمبر 59 میں ارشاد فرمایا آدم علیہ السلام کے ذکر میں ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے. آدم علیہ السلام کو تراب سے بنایا گیا، مٹی سے بنایا گیا. اللہ رب العالمین نے لوگوں کا ذکر کیا. لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے لفظ تراب کا ذکر کیا ہے. سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب. اے لوگوں، کیا تم دوبارہ اٹھائے جانے میں ڈاؤٹ کرتے ہو؟ تمہیں ڈاؤٹ ہے؟ ان کنتم فی ریب، کیا تمہیں ڈاؤٹ ہے؟ من البعث، دوبارہ اٹھائے جانے میں. فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، یقیناً ہم نے تم کو مٹی سے بنایا ہے، تراب سے. اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کافروں کی یہ بات ذکر کی ہے سورۃ النبأ سورہ نمبر 78 کے آیت نمبر 40 میں وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور کافر کہیں گے اے کاش کہ ہم مٹی ہوتے. اب سوال یہ ہے کہ تراب کیوں استعمال کریں؟ کیونکہ ایک معنی 3 بھی ہے مٹی کا، لازب بھی ہے مٹی کا، صلصال الحما بھی ہے اور فخار بھی ہے، سلالہ بھی ہے. اس کے بجائے کافر تراب استعمال کرتے ہیں. تراب کے معنی ہے وہ مٹی جو ہوا میں اڑ جائے، جس میں پانی نہ ملا ہو. ایسی مٹی جس میں پانی کی ملاوٹ نہ ہو، پھونکے تو ہوا میں اڑ جائے، اس مٹی کو تراب کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس تراب سے، اس مٹی سے انسان کو بنایا. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 5116 ہے. امام البانی رحمہ اللہ نے کہا اسنادہ صحیح. حدیث کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الناس ولد آدم وآدم من تراب، لوگ پورے کے پورے آدم کے بیٹے ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں. تراب معنی تو معلوم ہو گیا نا، وہ مٹی جو ہوا میں اڑتی ہے جس میں پانی مکس نہ ہو. اچھا ایک اور لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا، 3 لفظ استعمال کیا. یہ ہے وہ مٹی جس میں پانی مل گیا ہو، گیلی مٹی جسے کہتے ہیں، وہ مٹی جس کو گیلی کہتے ہیں. سوکھا کیچڑ بھی ہم کہہ سکتے ہیں جی، لیکن گیلی مٹی کہنا مناسب ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور انسان کی بناوٹ کی، انسان کی تیاری کی شروعات طین سے ہوئی، گیلی مٹی سے ہوئی. اللہ نے جب انسان کو بنایا تو وہ مٹی جو ہوا میں اڑتی تھی اس میں پانی ملی ہوئی گیلی مٹی سے انسان کی پیدائش، انسان کی تیاری کی اللہ رب العالمین نے شروعات کی. سورہ نمبر 32 آیت نمبر 7 ہے. 3 ہو گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ 3 کے ساتھ وہ مٹی لازب بھی تھی، لازب بھی ہے، یعنی وہ مٹی جو چکنی ہو، جسے ہم جگیٹ مٹی کہتے ہیں کرنول کی لینگویج میں، جو ہاتھ کو چپک جائے، لیس دار مٹی. اللہ رب العالمین نے کہا ایک تو تراب، اس کے اوپر 3، اس کے اوپر لازب جگیٹ چکنی مٹی. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا سورہ صافات سورہ نمبر 37 کے آیت نمبر 11 میں اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِب، یقیناً ہم نے اسے جگیٹ مٹی سے بنایا ہے. اللہ اکبر.
انسان کی یہ اوقات ہے. رینج کی بات کرتے ہیں, حیثیت کی بات کرتے ہیں, مقام مرتبے کی رتبے کی بات کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا جگیٹ مٹی سے بنایا گیا ہے, تمہیں فخر, گھمنڈ, غرور, انا, تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دو لفظ استعمال کیے ہیں, ایک حمأن, دوسرا صلصال. اللہ رب العالمین نے حما کا ذکر کیا. حما وہ مٹی جو گیلی بھی ہو اور بدبودار ہو, جس میں سڑی بو آتی ہو. ایسی مٹی جو بدبودار بھی ہو اور گیلی بھی ہو, کیچڑ کی مانند, یعنی کالا بدبودار کیچڑ. یہ مٹی 2009 میں کرنول میں فلڈس آ کر کے گیا, اس میں دیکھے کیسی مٹی تھی, بدبودار مٹی تھی. باقاعدہ دواؤں کا استعمال کیا گیا اس بدبو سے بچنے کے لیے, کیونکہ اس سے بیماری آ رہی تھی. ہمارے سامنے زندہ مثال ہے 2009 کے پانی کو نہ مت بھولیے گا. تو اللہ رب العالمین نے کہا کیا ہما بدبودار کالی مٹی سے اللہ رب العالمین نے بنایا. اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے لفظ صلصال استعمال کیا, اور یہ سوکھا کیچڑ جو بدبودار کالی مٹی کا ہے, یعنی ہمعن ہی صلصال میں بدلتا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا 3 جگہ ذکر کیا ہے. صلصال کھنکھناتی مٹی کو بھی کہتے ہیں. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے کہا ہے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 26 میں, غور سے سنیں. اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ, اور تحقیق کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی سڑی بدبودار غلیظ کالی مٹی سے بنایا ہے. اللہ اکبر. انسان, یہ اللہ رب العالمین نے کہا. پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو بتلاتے ہوئے کہا, فرشتوں سے بات کرتے ہوئے بھی اللہ رب العالمین نے یہی بات کہی ہے. سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 28 فرشتوں سے اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ, اور یقیناً, اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا, اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ یقیناً خالقن, میں بنانے والا ہوں, میں پیدا کرنے والا ہوں, بشرن, بشر کو انسانوں کو میں پیدا کرنے والا ہوں, من صلصال من حمأ مسنون, سڑی غلیظ بدبودار کھنکتی ہوئی مٹی سے. جب اللہ رب العالمین نے انسان کی یہ اوقات بتلائی تو شیطان بھی اسی انسان کی اوقات کو سامنے رکھ کر کے اللہ رب العالمین سے کہہ رہا ہے. اللہ رب العالمین ابلیس سے کہتے ہیں کہ تم کیوں سجدہ نہیں کرتے, جس کو میں نے بنایا ہے اس کو تم کیوں سجدہ نہیں کرتے. تو شیطان یہی چیز کا وسیلہ دیتے ہوئے اللہ رب العالمین سے کہتا ہے سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 33 میں, کیا قال لم اکن لاسجد لبشر, ابلیس نے کہا لم اکن, میں نہیں ہو جاؤں گا, لاسجد, اس کو سجدہ کرنے والا, لبشرین, وہ بھی بشر کو, انسان کو سجدہ کرنے والا میں نہیں ہو سکتا. کیوں؟ خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون, اس لیے کہ تو نے اس انسان کو بنایا ہے کھنکتی ہوئی غلیظ بدبودار کالی مٹی سے. شیطان بھی یہی اوقات بتلا رہا ہے. اللہ رب العالمین, سجدہ کیوں نہیں کیا بھائی شیطان؟ کیونکہ شیطان نے دیکھا کہ اس کو غلیظ مٹی سے بنایا گیا ہے, مجھے آگ سے بنایا گیا ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے مجھے آگ سے اور اسے مٹی سے بنایا ہے, میں سجدہ کیوں کروں؟ انا خیر من, میں اس سے بہتر ہوں. اللہ اکبر. شیطان انسان کو انسان کی اوقات بتلا رہا ہے, اور یہ انسان ہے کہ اپنا غرور گھمنڈ لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کے ساتھ ساتھ چھٹا لفظ اللہ رب العالمین نے جو انسان کے لیے استعمال کیا وہ فخار ہے. اس کے معنی ہیں پکی ہوئی مٹی, وہ مٹی جو غلیظ کیچڑ والی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس مٹی کو پکا بھی دیا. اللہ رب العالمین نے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 کی آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار, اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا ہے کھنکتی ہوئی پکی ہوئی مٹی سے. یہ ہے
ایک مٹی کے اللہ رب العالمین نے اتنے نام رکھے. اس کے بعد آخری سٹیج انسان کے بننے کا وہ ہے سلالہ. سلالہ نچوڑ، اصل حصہ انسان اس سے بنا ہے. اللہ رب العالمین نے یہ دو جگہ لفظ استعمال کیا ہے. ایک جگہ یہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور تحقیق کے بے شک ہم نے انسان کو بنایا من سلالۃ من طین، تین کے اصل حصے سے، مٹی کے اصل حصے سے، اصل جوہر سے ہمیں بنایا. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ سائنس میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ انسان کی جو بیک بون ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں ایک ذرہ ہوتا ہے. جب انسان پورا مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے، اللہ اسی ذرے کے ذریعے انسان کو پھر سے تیار کرتا ہے. اللہ اکبر واللہ اعلم بالصواب. تو دیکھیے انسان کی تخلیق ہے یہ. اللہ رب العالمین نے صرف ایک مٹی، جب ایک مٹی بنایا تو پھر اس مٹی کو اللہ رب العالمین نے نطفہ اسپم بنایا، پھر اس کو اللہ رب العالمین نے گوشت بنایا، ہڈیاں بنائی، پھر گوشت پر چڑھایا، اس کے بعد پوری انسانی تخلیق بنایا. اللہ رب العالمین نے سورۃ المؤمنون میں ایمبرولوجی کا پورا نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے. ایمبرولوجی کا ٹوٹل نقشہ کھینچ کے رکھ دیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. غور و فکر کرنے کی بات ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے. سورہ نمبر 86 آیت نمبر 5 میں کیا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، بس انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اسے کس چیز سے بنایا گیا ہے. مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایسے پانی سے جو اچھل رہا تھا، اور وہ بھی پانی پیٹ اور پیٹ کے درمیان سے نکل رہا ہے، جسے ہم اسپم کہتے ہیں. ایکس وائی کے نام سے آج سائنس میں سمجھایا جاتا ہے. اللہ اکبر. اچھلتا ہوا پانی جو مٹی ہے، مٹی میں پانی ڈالا گیا، پھر وہ مٹی کو کیچڑ بنایا گیا، پھر وہ کیچڑ کالے کیچڑ میں بدل جاتا ہے، اور وہ کالا کیچڑ بدبودار ہو جاتا ہے. پھر اس بدبودار کیچڑ کو باقاعدہ پکایا جاتا ہے. پکائے جانے کے بعد ایک انسان ماں کے پیٹ سے نکل کے آ رہا ہے. پھر اس میں بھی مرحلے ہیں. تو انسان کو چاہیے اپنی تخلیق پر دیکھے، اور وہ بھی انسان ایسی جگہ سے آتا ہے جہاں سے آپ سمجھ گئے ماں کے پیٹ سے آ رہا ہے، گندی جگہ سے آ رہا ہے. یہ انسان کی اوقات ہے، یہ ہماری اور آپ کی اوقات ہے، حیثیت ہے. پھر فقر، تکبر، غرور، گھمنڈ کرنے کی ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے. ہمیں اپنے آپ کو کم کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. معزز سامعین کرام، یہی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ التکاثر میں کہا، سورۃ التکاثر یا سورہ 3 میں 95 سورہ نمبر ہے، آیت نمبر 4 ہے. لقد سورۃ التین میں کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تحقیق کے ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں بنایا ہے. اللہ اکبر. اللہ ایک مٹی کے ذریعے ایک ایسی بہترین شکل و صورت بنا رہا ہے، ایسی باڈی پرووائڈ کر رہا ہے، ایسا انسان کو سوچنے کے لیے ذہن دے رہا ہے کہ آج کل کے سائنسدان بھی اپنے دانتوں میں انگلیاں رکھ کر کے چبا رہے ہیں. اللہ اکبر. اس رب کو چھوڑ کر کے کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا. اکفرت، کیا تو اپنے رب کے ساتھ کفر کر رہا ہے؟ اکفرت بالذی خلقک، اس رب کے ساتھ جس نے تجھے پیدا کیا ہے. من تراب، مٹی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے تجھے پیدا کیا. ثم من نطفہ، پھر اس کا تجھے نطفہ بنایا، اسپم بنایا. ثم سواک رجلا، پھر تجھے پورے کا پورا ایک انسان بنایا. سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 37. کیونکہ دو باغ والے تھے، ایک مومن تھا، ایک کافر تھا. کافر نے کہا کہ کافر کو اللہ رب العالمین نے 2 انگور کے باغ دیے، 2 باغوں کے درمیان نہر بہ رہی ہے. وہ باغ کو دیکھ کر کے کفر کرنے لگا، فقر غرور کرنے لگا، اور کہنے لگا کہ قیامت آتی نہیں، مجھے اس کا یقین ہے، اگر آ بھی گئی اس سے بہتر مجھے میرا رب دیتا. اللہ اکبر. مومن نے کہا کہ تو اپنے رب کے ساتھ کفر کر رہا ہے. اکفرت بالذی خلقک، جس نے تجھے بنایا ہے وہ بھی مٹی سے. اللہ اکبر. یہ سوال ہمارے لیے بھی کھڑا ہو جاتا ہے نمازیں چھوڑتے وقت.
روزے چھوڑتے وقت، مال و دولت ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے وقت کنجوسی کرتے وقت یہ سوال ہمارے لیے ٹھہر جاتا ہے، اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو اپنے اس رب کے معاملے میں کفر کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا؟ معزز سامعین کرام، آئیے، ایک تو انسان کی یہ اوقات کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، انسان کی دوسری اوقات اللہ رب العالمین نے انسان کو کمزور بنایا ہے۔ انسان نے اپنے ہاتھوں سے ایک بڑا ایروپلین بنا لیا، لیکن اس کی اتنی مجال نہیں کہ اسے اپنے کندھے پر لے کر کے پھر سکے۔ انسان کی یہ اوقات کمزور ہے۔ آئیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 28 میں، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو کمزور بنایا گیا ہے۔ انسان کو جو بنایا گیا ہے، انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے، انسان کو جو تیار کیا گیا ہے، بہت کمزور تیار کیا گیا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے سورہ روم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 54 میں اور کلیرٹی دی، کیسا کمزور بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا، یہ آیتیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، کیا؟ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں بنایا ہے۔ تم اس وقت کمزور تھے جب اللہ رب العالمین نے تمہیں پیدا کیا، بنایا۔ ماں کے پیٹ میں انسان کیا طاقتور رہتا ہے؟ اس کی کیا مجال کہ وہ خود سے کھا سکے، خود سے پی سکے؟ ارے بھائی، وہ مٹی ہے ماں کے پیٹ میں، جب وہ گوشت کا لوتڑا بھی بنتا ہے تو اس تک غذا پہنچانے والا اللہ ہے۔ اس کی اتنی مجال نہیں کہ ماں سے وہ کچھ طاقت لے سکے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، بچی پیدا ہوتی ہے، معاملہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اسے ہدایت دی، وہ فوراً ماں کی چھاتی کی طرف پلٹ جاتی ہے۔ یہ کس نے دی توفیق کہ اے بچی، اے بچے، تیری غذا ماں کی چھاتی میں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہدایت بھی اللہ رب العالمین نے تھی۔ اتنی اوقات ہے کہ یہ انسان خود سے غذا حاصل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو حاصل کرے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا، ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر کمزوری کے بعد اللہ رب العالمین نے طاقت دی، بات کرنے کی طاقت، سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، کرنے کی طاقت، چلنے کی طاقت، سوچنے کی طاقت، سمجھنے کی طاقت، اپنے دل کی باتیں سامنے رکھنے کی طاقت، کمانے کی طاقت، پالنے کی طاقت، ہر قسم کی طاقت اللہ رب العالمین نے دی۔ آج اپنے جسم پر غرور کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے آگے کہا، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر اللہ رب العالمین اس قوت کے بعد تمہیں کمزوری دے گا اور بڑھاپا آئے گا۔ آج اپنے باڈی پر غرور ہے، گھمنڈ ہے، کوئی جم جا رہا ہے، اسٹیٹسوں پر اپنے باڈی کو رکھ رہا ہے اور جتلا رہا ہے کہ اس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے۔ اپنی صحت کے اوپر غرور کیا جا رہا ہے، اپنے آپ پر گھمنڈ کیا جا رہا ہے۔ آج اگر آپ جوان ہیں، اگر آج آپ کے پاس صحت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، واللہ بعد میں آپ کے پاس کمزوری بھی آئے گی، ہمارے پاس ہماری قوتیں چھین لی جائیں گی۔ دیکھنے کی قوت پر غرور مت کریں۔ اگر رات کے وقت برائی دیکھ رہے ہیں، اس وقت دیکھنے کی اللہ تعالیٰ طاقت چھین لے، بتلائیے کیا ہوگا؟ آج اطمینان کے، دل کے سکون کے نام پر گانے سنے جاتے ہیں، سنتے وقت اللہ رب العالمین وہ طاقت چھین لے تو سوچو کیا حالت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین اکرام، اس جسم پر، یہ جسم جو مٹی کا بنا، اللہ نے قوت دی، اس پر گھمنڈ غرور کیا جا رہا ہے۔ اوقات بھول گئے کہ کمزوری ہے انسان کی فطرت، انسان کی اوقات، حیثیت، انسان کا رینج ہی کیا ہے؟ کمزوری ہے۔ تو لہٰذا اس جسم پر فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے مکھی کی مثال دی، ہمارے سامنے مکھی حقیر ہی ہے نا، اللہ رب العالمین نے اس حقیر مکھی کی مثال دی۔ سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 73 میں مثال دے کر کے انسان کو بتلایا کہ انسان تو کمزور ہے، تیری اوقات یہی ہے، تیرا رینج، تیرا اسٹیٹس یہی ہے کہ تو کمزور ہے۔ کیا ہے دلیل؟ اللہ رب العالمین نے آخر میں فرمایا، ضعف الطالب والمطلوب، جو مانگ رہا ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے، دونوں کمزور ہیں۔
اللہ کے علاوہ اللہ کو چھوڑ کر کے ایک مکھی آ رہی ہے، جو بتوں کے سامنے پرساد وغیرہ رکھا جا رہا ہے، جو ناریل پھوڑے جا رہے ہیں درگاہوں میں، اس پر جو مکھی بیٹھتی ہے، وہ مکھی کچھ لے کر کے جائے تو یہ بت، یہ درگاہ والے اس مکھی کے ہاتھ سے وہ ذرہ چھین نہیں سکتے، وہ ذرے کی کیا اوقات، وہ چھین نہیں سکتے. اتنے کمزور ہیں مانگنے والے، اتنے کمزور ہیں جس سے مانگا جا رہا ہے وہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اتنی کمزوری انسان کی، اور یہ کمزور انسان اپنی طاقت پر غرور کر رہا ہے، گھمنڈ کر رہا ہے. اللہ اکبر. ہے تعجب انسانوں پر، لوگوں پر. معزز سامعین کرام، یہی وجہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری نہ آئے، ہمارے ایمان میں کمزوری نہ آئے، یہ کوشش کرنی چاہیے. کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 49 ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه ذلك ضعف الایمان. جب تم میں سے کوئی برائی دیکھ لے، ہاتھ سے روکے، قوت سے، طاقت سے روکے، اپنے عہدے منصب سے روکے. اگر وہ استطاعت نہیں ہے، فبلسانی، زبان سے تو روکے. شرک کرنے والوں کو، بدعات کرنے والوں کو، خرافات کرنے والوں کو، رسم و رواج جو اسلام میں نہیں ہے وہ سب کرنے والوں کو زبان سے تو روکے. بتوں کے سامنے سجدہ ٹیکنے والوں کو زبان سے تو روکے. جو اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کے پیروں، باباؤں، ملا، مرشدوں، اماموں کے راستے پر چل رہے ہیں، زبان سے تو روکیں، اللہ کے رسول کا راستہ تو بتلائیں. اگر یہ بھی استطاعت نہیں، اپنے دل میں تو برا جانیں. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. زبان میں برا جانے، اس کا مطلب کیا؟ ان کو لے کر کے، 5-6 لوگوں کو لے کر کے پلاننگ بنا کر کے تو روکیں. ذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ. لیکن یہ ایمان کی کمزوری ہے. بھئی جب اللہ زبان دیا، ہم زبان سے بھی نہیں روک سک رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں ہمارے ایمان میں بہت کمزوری آ چکی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو پتہ چلا کہ انسان اپنی طاقت پر بھی غرور، گھمنڈ پکڑ نہیں کر سکتا، رینج کی بات نہیں کر سکتا، اسٹیٹس کی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ کمزور پیدا کیا گیا. اس کی حیثیت ہی یہی ہے کہ یہ کمزور ہے. معزز سامعین اکرام، ماحول میں دیکھا جائے بہت سے لوگ مالداری کے معاملے میں غرور و گھمنڈ کرتے ہیں. اتنا بینک بیلنس ہے، اتنے بلڈنگیں ہیں، اتنا فلاں ہے. اللہ کی راہ میں خرچہ کتنا کر رہے ہیں؟ وہی چندے میں 10-20 روپے پھٹے ہوئے نوٹ. انا للہ و انا الیہ راجعون. مالداری پر غرور گھمنڈ. اگر کوئی اللہ کے راستے میں بھی خرچہ کر رہا ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ 10 جنوں کو بتلاتا ہے. اللہ مال دیا، جا کے حج کیا تو وہ اپنے اسٹیٹس پہ رکھ کے بتلاتا ہے. عمرہ کر رہا ہے تو اپنی سیلفی اتار کے بتلا رہا ہے. بھائی اللہ کے لیے تم نے کیا یا پھر لوگوں کو بتلانے کے لیے؟ فیس بک میں ڈال رہے ہو، پورا زمانہ اسے دیکھ رہا ہے، کوئی لائک کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. لائکوں کے لیے اپنی عبادتیں، کسی کو صدقہ کر رہے ہیں لائکوں کے لیے، صدقہ و خیرات. آئیے اللہ رب العالمین نے کہا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. سورہ فاطر، سورہ نمبر 35 آیت نمبر 15 کہ اے لوگوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، یقیناً تم سب کے سب اللہ کے پاس فقیر ہو، بھیک منگے ہو. تم بہت مسکین ہو اللہ کے پاس، اور اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اور وہ اللہ ہے بہت زیادہ غنی ہے، مالدار ہے. اس کے پاس ایسا غنا ہے کہ جس میں کوئی کمی نہیں، کوئی خامی نہیں ہے. وہ دینے پہ آ جائے تو اس کے خزانے ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوں گے. اگر وہ روک لینے پر آ جائے، بڑے بڑے مالدار خزانے والے بھی فقیر بن جائیں گے. اللہ اکبر. ارے وہ اللہ غنی ہے، اس غنی کو چھوڑ کر کے یہ پیر بابا کے پاس جا کر کے جھولیاں پھیلائی جاتی ہیں. شادی ہو گئی، 4-5 سال ہو گئے، بچے نہیں ہوئے، اپنی جھولیاں لے کر کے یہ فقیر اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں. حقیقتاً اولیاء اللہ بھی فقیر ہیں. اللہ کے ولی ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کے پاس فقیر ہے، بھیک منگے ہیں.
اگر یہ میری بات سخت لگ رہی ہے بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں یہ جن کو آپ نے اولیاء اللہ بنایا ہے واللہ یہ پورے کے پورے اولیاء اللہ کے پاس بھیک منگے ہیں، فقیر ہیں، یہ غنی نہیں ہے، غنی صرف اور صرف اللہ ہے، اور ہم تمام کے تمام عباد الغنی ہیں، اس غنی کے بندے ہیں۔ مانگنا ہے اللہ سے مانگیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ محمد سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 38 میں واللہ الغنی وانتم الفقراء، اور اللہ رب العالمین غنی ہے، تم سب کے سب فقیر ہو۔ انسانوں کو کہا گیا جب یہ انسان فقیر ہے اللہ کے پاس تو پھر مال و دولت پر گھمنڈ کیسا، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے تکبر کیسا؟ تیری حیثیت اے انسان آپ کی حیثیت یہی ہے، آپ کی اوقات یہی ہے، آپ کا رینج، آپ کا اسٹیٹس یہی ہے کہ آپ فقیر ہیں۔ جب آپ فقیر ہو تو آپ کو چاہیے کہ غرور گھمنڈ نہ کرے اپنے مال و دولت پر، اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے، اس کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتے رہیں گے۔ آدم علیہ السلام بھی فقیر تھے، اللہ سے توبہ کی بھیک مانگے، نہ مانگے ربنا ظلمنا انفسنا۔ یونس علیہ السلام بھی فقیر تھے، مشکل میں اللہ کی مدد مانگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایوب علیہ السلام بیماری میں اللہ رب العالمین سے بھیک مانگ رہے ہیں شفا یابی کی، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے لیے رو رو کر کے بھیک مانگ رہے ہیں ان کی سلامتی کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، جنگ بدر لڑی جا رہی ہے، لیکن یہ نبی اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے ہیں کہ اے نبی، اے اللہ اگر یہ صحابہ جو مٹھی بھر ہیں اگر ہار گئے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ نبی بھی اللہ کے سامنے جیت کی بھیک مانگ رہے ہیں، نبی بھیک مانگ رہے ہیں۔ جب نبی اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس نبی کے ماننے والے اللہ کو چھوڑ کر کے ہم غیروں سے مانگ سکتے ہیں؟ ہماری مجال کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں؟ اے انسان، تو تیری تخلیق پر غور کر لے، تو کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ بنانے والا وہ اللہ، تجھے وجود بخشنے والا وہ اللہ، تجھے طاقت دینے والا وہ اللہ، اس اللہ کو چھوڑ کر کے تو غیروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ افسوس کی بات ہے، اولیاء اللہ ذریعہ بھی نہیں ہے، وسیلہ بھی نہیں ہے۔ اگر وسیلہ ہیں تو ہمارے نیک اعمال ہمارے لیے وسیلہ ہیں، ہماری دعائیں ہمارے لیے وسیلہ ہیں۔ زندہ لوگ جو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر سکتے ہیں، وہ لوگ ہمارے لیے وسیلہ ہوں گے اگر وہ لوگ ہمارے حق میں دعا کریں تو۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین اکرام، انسان کی چوتھی اوقات بتلائی جا رہی ہے۔ میں نے کہا نا، اللہ رب العالمین ہر موقع پر انسان کو انسان کا رینج بتلا رہا ہے کہ انسان جاہل ہے۔ چوتھی بات، انسان جاہل ہے، لا علم ہے، انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ 4 کتابیں پڑھ لیے، یوٹیوب پر 4 بیان سن لیے، فیس بک میں 4 چیزیں اپلوڈ کر لیے، انسٹا پر 1 پیج چلا لیے، اپنے آپ کو بڑے علامہ سمجھ رہے ہیں۔ 4 خطبات دے لیے، 4 بیانات سمجھا لیے، 5 لوگوں کو توحید کے بارے میں سمجھا دیا، تو ایسا سمجھ رہے ہیں گویا کہ یہ اپنے آپ میں علامہ ہے۔ نہیں، اے انسانوں، تم سب کے سب جاہل تھے، اللہ رب العالمین نے علم دیا ہے۔ ماں کے پیٹ سے جب تم دنیا میں آئے تب تم لا علم تھے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں فلاں بڑے جو عالم ہیں نا، فلاں بڑے جو بزرگ ہیں نا، وہ ماں کے پیٹ سے یہ قرآن مجید حفظ کر کے آئے۔ اچھا، فلاں بزرگ ماں کے پیٹ سے قرآن حفظ کر کے آئے، فلاں بزرگ ماں کے پیٹ سے بڑے علم والے بن کر کے آ گئے۔ وہ 3-4 سال کی عمر میں تھے، وہ بچپن میں ہی تھے کہ وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیے بزرگوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن مجید میں؟ اللہ رب العالمین نے سورہ نمبر 16 آیت نمبر 78 سورہ نحل میں ارشاد فرمایا، وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ اور اللہ وہ ہے، اللہ جس نے تم کو نکالا تمہاری ماؤں کی پیٹوں سے، تمہارے ماؤں کی کوکھ سے اللہ رب العالمین نے تمہیں نکالا ہے۔ لا تعلمون شیئا، اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تمہیں کچھ بھی علم نہیں تھا، جاہل، نرے جاہل تھے۔
بھائی اپنی غذا دودھ کہاں سے حاصل کرے اس کا بھی علم نہیں تھا تمہیں، اتنا بھی علم نہیں تھا، ایسے جاہل تم ماں کے پیٹ سے آئے ہو. اپنے علم پر غرور. بزرگوں کے تعلق سے ایسی باتیں سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی بات سچی ہے کہ جو کوئی بھی بچہ ماں کی پیٹ سے آتا ہے، جو کوئی بھی بچی ماں کے پیٹ سے آتی ہے، وہ جاہل آتی ہے، وہ لا علم آتی ہے. چاہے میں ہو چاہے آپ ہو، ہر کوئی ماں کی پیٹ سے جاہل ہو کر کے آیا ہے. غرور گھمنڈ تکبر کس بات کا؟ معزز سامعین اکرام، انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام بھی جاہل ہی تھے. اللہ رب العالمین نے علم دیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 31. اور اس نے آدم علیہ السلام کو سکھلایا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر چیز کے نام. آسمان زمین کے درمیان جتنے فرشتے، اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، تمام کے نام اللہ رب العالمین نے سکھلائے ہیں. تب آدم علیہ السلام کو علم آیا. وگرنہ آدم علیہ السلام بھی، تمہارے باپ، انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام جب جہالت کی حالت میں دنیا میں آ رہے ہیں، جہالت کی حالت میں انہیں تعمیر کیا جا رہا ہے، تیار کیا جا رہا ہے. تمہاری ہماری حیثیت کیا ہے؟ اپنے علم پر غرور کر رہے ہیں. نہیں، غرور نہیں کیا جائے گا، گھمنڈ نہیں کیا جائے گا. یہی نہیں، اس علم کو سکھلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے قلم کو ذریعہ بنایا. الذی علم بالقلم، وہی ہے جس نے تمہیں قلم کے ذریعے علم دیا ہے. سورہ نمبر 96 کی آیت نمبر 4، سب سے پہلی وحی میں یہ چیزیں نازل ہوئی. اور جو قرآن مجید نازل ہوا نا، وہ قرآن مجید بھی علم کی بیس پر ہی آیا نا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ، پڑھو اپنے رب. اللہ رب العالمین انسانوں کو ایسے وقت میں علم پہنچا رہے ہیں جب مکہ والے علم سے دور تھے. پڑھو اپنے رب کے نام سے. اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے، اگر سوسائٹی کو بدلانا چاہتے ہیں دینی علم لازمی ہے. اگر دنیا کے علم سے سوسائٹی میں بدلاؤ آتا تو بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، بڑے بڑے مقام والے جاہل نہیں ہوتے. تو حاضرین اکرام، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 113. اور اس اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو آپ نہیں جانتے تھے. پتہ چلا اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا. یہ علم غیب کا دعویٰ کرنے والے اس آیت پر غور کرے. نہیں، علم غیب عطائی تھا. بھئی قیامت کی جو نشانیاں ہیں، اللہ کے رسول کی آیتوں کو، حدیثوں کو مد نظر رکھ کر کے ہم بھی جانتے ہیں. تو کیا ہمارے پاس علم غیب عطائی آ گیا؟ نعوذ باللہ. یہ سب بیڑا غرق کر دیا علم عطائی کا لا کر کے. اپنی بات منوانے کے لیے دو قسمیں کی ہیں یہ لوگ. استغفر اللہ واتوب الیہ. علم غیب ہوتا ہے، عطائی غیر عطائی یہ کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ لوگ بنائے ہیں. تو معزز سامعین اکرام، پتہ چلا کہ انسان جاہل ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے علم دیا ہے. اور اس علم کے آ جانے کے بعد غرور گھمنڈ، وہ عالم ایسے، یہ عالم ایسے، انہوں کیا بولتے ہیں، موقع ملے تو میں ہی خود چڑھ کر کے دیتا ہوں. ایک جگہ ایک واقعہ سناؤں کہ ایک صاحب کہتے ہیں کہ اصل ہمارے ابو کی طبیعت خراب ہے، وگرنہ ہمارے ابو چڑھ کے کتاب سے علم دے لیتے، عالموں کو بلانے کی ضرورت کیا. استغفر اللہ واتوب الیہ. جن لوگوں کو، جن علماء کو آپ حقیر سمجھتے ہیں، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. جن کو تم حقیر سمجھتے ہو، جن علماء کے مقام و مرتبے کو تم کم کرنے کی کوشش کرتے ہو، اپنے آپ کو ان سے بہتر سمجھتے ہو، وہ اللہ، ان علماء کو علم دینے والا اللہ ہے. آپ جس علم سے غرور گھمنڈ حاصل کر رہے ہو، اللہ رب العالمین نے اسی علم کے ذریعے ان علماء کو تواضع، انکساری عطا کیا ہے. اور یہی علماء دنیا کے تمام مصیبتوں کو، تمام پریشانیوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے صرف ایک اللہ اور محمد رسول اللہ کی طرف دعوت دیتے رہتے ہیں. الحمدللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے علماء اکرام، قرآن اور حدیث کی تعلیم دینے والے، صحابہ کا راستہ بتلانے والے، ان علماء اکرام کی اللہ رب العالمین حفاظت کرے، ان کے مشکلوں کو، مصیبتوں کو دور کرے. تو لہٰذا پتہ چلا کہ انسان جاہل پیدا ہوا ہے. انسان کی اوقات ہی یہی ہے کہ انسان جاہل تھا، اللہ نے علم دیا. پانچویں چیز،
انسانوں کی اوقات یہ ہے کہ انسان کو لوٹ کر کے اللہ کی طرف جانا ہے. انسان اپنے آپ کا مالک نہیں ہے. یہ جو اتنا بڑا اللہ نے وجود دیا ہے، اللہ رب العالمین نے اتنا جو بڑا وجود دیا ہے، یہ وجود اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانے والا ہے. انسان اپنے آپ پر مالک بادشاہ، اپنے آپ پر آقا نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 150 پر 156 میں مومنوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، پہلی آیتوں میں گزرا ہے، کہتے ہیں جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. انا للہ، یقیناً ہم اللہ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ایک اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانے والے ہیں. ہماری اوقات یہ ہے، ہماری حیثیت یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کی طرف جانے والے ہیں. مومنوں کا اور تفصیل سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 60 میں اللہ رب العالمین نے کہا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. اور مومن جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ نے دیا، اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں، خرچ کرنے کے بعد وقلوبهم وجلة، اور ان کے دل کپ کپانے لگتے ہیں، تھرانے لگتے ہیں. کیوں؟ انہم الی ربہم راجعون، یقیناً انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، سانس رکنی ہے، دھڑکنیں بند ہونا ہے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. وہ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنے کے بارے میں خوف کھانے والے ہوں گے. عائشہ صدیقہ نے پوچھا رضی اللہ عنہا کہ کیا یہ چوری کرنے والے ہیں، شراب پینے والے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا نہیں 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 نہیں، یہ تو نماز پڑھنے والے، اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے والے ہیں. بس انہیں ڈر یہ ہوگا کہ کہیں ان کے اعمال نہ غارت کر دیے جائیں، ان کے اعمال نہ ٹھکرا دیے جائیں. اللہ اکبر. ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. حاضرین اکرام، جب بچہ مرتا ہے تو اس کے بعد کا حال اللہ رب العالمین نے کہا. مومنوں کا ذکر ہے اصل میں اس حدیث میں. کیا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے حسن حدیث کو کہا ہے. ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1021 ہے. غور سے سنیں حدیث کیا ہے. اللہ رب العالمین جب فرشتے آدمی کے بچے کی جان لے لیتے ہیں، یعنی روح قبض کر لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین پوچھتے ہیں کہ فرشتوں سے قبضتم ولد عبدی، اے فرشتوں کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی جان لے لی؟ اللہ کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں، اے فرشتوں کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی جان، بچے کی روح قبض کر لی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہاں ہاں. اللہ رب العالمین پھر سوال کرتے ہیں کہ قبضتم ثمرۃ فؤادہ، میرے بندے کے دل کے ٹکڑے کی تم نے جان لے لی؟ اللہ اکبر. اللہ کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں، میرے بندے کے دل کا ٹکڑا، میرے بندے کے دل کا پھل، اس کی تم نے جان لے لی؟ اللہ اکبر. بندہ، فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ ہاں ہاں، ہم نے تیرے بندے کے دل کے ٹکڑے کی جان لے لی ہے. اللہ رب العالمین سوال کرتے ہیں ما قالا، میرے بندے نے اس مشکل مصیبت کے وقت میں کیا کہا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں حمیدک واسترجع، اے اللہ تیرے بندے نے تیری تعریف بیان کی ہے، الحمدللہ کہا ہے، بچے کی جان گئی ہے لیکن تیرے بندے نے الحمدللہ کہا، واسترجع، اور تیری طرف لوٹ کر آنے کی بات کہی ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون کہا ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین کہتے ہیں ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، تو جاؤ میرے فرشتوں، میرے اس بندے کے لیے تم جنت میں ایک گھر تعمیر کرو، ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت حمد رکھو. اللہ اکبر. کس بات پر غرور گھمنڈ؟ ایک نہ ایک دن اللہ کے پاس لوٹنا ہے. جس دن ہم اللہ کی طرف لوٹیں گے وہ قیامت کا دن ہوگا
اور اس دن کا مالک اللہ ہوگا، مالک یوم الدین. اس دن ہمیں حساب دینا ہوگا اور ہماری اوقات ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں. تو ہم کس بات پر فخر کر رہے ہیں، گھمنڈ کر رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا. اور اللہ رب العالمین کا کیا مسئلہ ہے؟ جب بندہ مصیبت میں صبر کر رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی طرف لوٹنے کی بات کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے نعمتیں رکھے ہیں. اللہ اکبر. یہی بات نہیں، اللہ رب العالمین نے دنیا کے سفر کو آگے رکھتے ہوئے آخرت کی یاد دلائی کہ یہ دنیا کا تو سفر ہے ہی ہے، یہ دنیا خود ایک سفر ہے، تم ہماری طرف لوٹ کر کے آنے والے ہو. دعا کیا ہے؟ سفر کی دعا پڑھتے رہتے ہیں نا. سفر کی دعا سورہ نمبر 43 کی آیت نمبر 13-14 میں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. وانا اور یقیناً ہم الی ربنا ہمارے رب کی طرف لمنقلبون ضرور بضرور لوٹنے والے ہیں. پھر کس معاملے میں غرور و گھمنڈ ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. انسان کی اوقات یہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے. معزز سامعین اکرام، آخری بات بتلا کر کے میری بات ختم کرتا ہوں. چھٹی بات یہ ہے کہ انسان کی اوقات یہ ہے کہ یہ مسئول ہے، سوال کیا جائے گا اس سے. اس کے اعمال پر اسے ایسے ہی نہیں چھوڑا جائے گا. جو مال و دولت دیا گیا ہے، جو قوت دی گئی ہے، جو زندگی دی گئی ہے، جو اس کے پاس ہر قسم کی نعمتیں دی گئی ہیں، اس پر اسے سوال کیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ الکوثر سورہ نمبر 102 کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر یقیناً ضرور بضرور اس دن اس سے اس کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ہر چیز کے بارے میں سوال ہوگا. یہ جو واٹس ایپ پر اسٹیٹس رکھے جا رہے ہیں، یہ جو انسٹاگرام پر اسٹوری رکھی جا رہی ہے، یہ جو فیس بک پر پیج چلایا جا رہا ہے، یہ جو انٹرنیٹ استعمال کیا جا رہا ہے، یہ جو جی بی کے بی ایم بی استعمال کی جا رہی ہے، یہ جو انٹرنیٹ کو دن رات میں استعمال کیا جا رہا ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کیا جائے گا. سوال کرے گا اللہ رب العالمین ضرور. یہ جو ایک دوسرے پر گھمنڈ کیا جا رہا ہے اولاد کے بارے میں، مال و دولت کے بارے میں، یا پھر یہ جو عہدے منصب کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، یہ جو انسانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، ایک نہ ایک دن سوال ضرور ہوگا. وہ قیامت کا دن ہوگا. ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7138 ہے، 7138 ہے، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1829 ہے، 1829 ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ خبردار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ خبردار، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی. تم میں سے ہر ایک مسئول ہے، ذمہ دار ہے. تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری، اپنی رعایا کا وہ سوال کیا جانے والا ہے، مسئول ہے. فالامام الذی علی الناس راع. اور امام اپنی رعایا کے اوپر ذمہ دار ہے. وہو مسئول عن رعیتی. اور امام اپنی رعایا کے بارے میں مسئول ہے. اگر امام کی وجہ سے رعایا لوگ بھٹک رہے ہیں، امام کو سوال کیا جائے گا، امیر المؤمنین کو سوال کیا جائے گا، جو عہدے منصب پر ہیں ان سے سوال کیا جائے گا، تمہارے عہدے منصب میں، تمہاری امامت میں، تمہارے مقام و مرتبے میں لوگ گمراہ ہو رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ سوال کیا جائے گا. والرجل راع علی اہل بیتہ. اور آدمی مسئول ہے اور آدمی ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں پر، اہل بیت پر، اہل خانہ پر. آدمی مرد اور الرجال قوامون علی النساء. عورتوں پر آدمی قوام ہے، بڑا ہے اور یہ مسئول ہے. وہو مسئول عن رعیتہ. اپنی ذمہ داریوں میں، اپنی رعایا پر یہ باقاعدہ مسئول ہے، سوال کیا جائے گا اس سے. تیری ذمہ داری میں تیرے گھر والے بھٹک رہے تھے، گمراہ ہو رہے تھے، تو کیا کیا؟ سوال کیا جائے گا. تیرے گھر والے بے پردہ پھر رہے تھے، تیرے بچے بغیر تربیت کے بد اخلاق ہو رہے تھے، تیرے بچے اسلام چھوڑ رہے تھے، تو نے کیا کیا؟
سوال کیا جائے گا. باپ کہتا ہے میں نے اتنی اچھی تربیت دی پھر بھی تو کیوں میری بیٹی گمراہ ہو گئی, غیر کے ساتھ بھاگ گئی؟ نہیں, تو نے جو تربیت کی وہ اسلام کے مطابق نہیں تھی. سوال کیا جائے گا. اگر بچے گمراہ ہو رہے ہیں, بھٹک رہے ہیں, سب سے پہلے باپ سے سوال کیا جائے گا. باپ سے سوال کیا جائے گا. بچوں کی گمراہی, گھر کی بے پردگی, گھر میں دین نہ ہونے کی وجہ سے. تو کیا بات یہیں پر رکی ہے؟ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والمرأۃ راعیۃ, اور عورت بھی ذمہ دار ہے, عورت بھی ذمہ دار ہے, آقا ہے, علی اہل بیت زوجہا وولدہا, اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر ذمہ دار ہے. شوہر کے معاملے میں یہ بدچلنی نہیں کر سکتی, بے انصافی نہیں کر سکتی. گھر کے معاملے میں بھی, شوہر کے معاملے میں بھی, بچوں کے معاملے میں بھی. اللہ رب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ, ان تمام کے تعلق سے عورت سے پوچھا جائے گا. عورت کے ہوتے ہوئے بچے گمراہ ہو رہے ہیں, عورت کے ہوتے ہوئے گھر جنت کی بجائے جہنم ہو رہا ہے, عورت سے باقاعدہ سوال کیا جائے گا. عورت کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. عورت کی بہت بری طریقے سے پکڑ ہوگی. میری ماؤں بہنوں, اس وقت کیا جواب دو گے؟ خود تم گانے سنتے ہو, خود تم گھروں میں سیریل دیکھتے ہو, خود تم بے پردگی کے ساتھ گھروں سے باہر نکلتے ہو, خود تم جہالت کا مظاہرہ کرتے ہو, خود تم مسجدوں سے دور ہو, خود تم اللہ رسول اللہ سے دور ہو, تو اللہ تم سے سوال کرے گا. اگر تم عورتوں کی وجہ سے بچیاں گمراہ ہو جائیں, بچے گمراہ ہو جائیں, گھر کا ماحول بدل جائے, دینی ماحول نہ ہو, واللہ اللہ قیامت کے دن سوال کرنے والا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے, اس حدیث پر ہمیں ایمان ہے. غلام سے سوال ہوگا آقا کے معاملے میں کہ غلام آقا کے بارے میں کہیں بے انصافی تو نہیں کیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا, خبردار ہو جاؤ, فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, خبردار ہو جاؤ, تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے, آقا ہے, اور تم میں سے ہر ایک کو اپنی رعایا, اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ اکبر. گھر کے بڑے ہو چھوٹے ہو, ہر ایک سے سوال کیا جائے گا. جب ہم اللہ کے پاس سوال کا جواب دینے والے ہیں, ہمیں اپنے معاملات, اپنے رجسٹر کو, اپنے امتحان کے ٹیسٹ پیپر کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے, تو بتلاؤ ہم کس چیز پر غرور کر رہے ہیں؟ واللہ یہ دنیا امتحان ہے. اس امتحان میں ہمیں کامیابی کے راستے پر اپنانا ہے, فخر, غرور, گھمنڈ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا کیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہی ہے جس نے موت کو بنایا, زندگی کو بنایا, تاکہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے اس کا امتحان لے, اس کا ٹیسٹ لے, یہ دیکھنے کے لیے. اللہ اکبر. جب یہ ہماری زندگی امتحان ہے, پوری زندگی کا نچوڑ یہی آیت ہے, تو بتائیے ہم غرور کر سکتے ہیں؟ ہم گھمنڈ کر سکتے ہیں؟ ہم اپنا رینج, اسٹیٹس بتلا سکتے ہیں؟ نہیں بتلا سکتے. یہ رینج کے, اسٹیٹس کے, یہ مقام مرتبے کے, یہ حیثیت, یہ اوقات کے معاملے میں جانے کے بجائے ہم ان آیتوں کو, دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا مقام سمجھ کر کے ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, نبی کے راستے پر چلنا چاہیے, قرآن اور حدیث پر ہمیں چلنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق سمجھنے والا بنا. اے اللہ, تو ہمیں ہماری اوقات سمجھا دے, ہماری حیثیت بتلا دے, ہمارا اسٹیٹس سمجھا دے, اور اس کے مطابق ہمیں ہماری زندگی گزارنے والا بنا, تواضع اختیار کرنے والا بنا. اللہ ہمیں انکساری اختیار کرنے والا بنا, منکسر المزاج اے اللہ تو ہمیں بنا. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.